بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، میرا خیال ہے کہ توحید خالص گرو نانک کی ہو سکتی ہے یا ابلیس کی ہو سکتی ہے۔ خالی توحید صرف اللہ کی توحید، وہ کہتا ہے کہ میں نے آج تک تیرے علاوہ کسی کو نہیں مانا، یعنی میں نے صرف اللہ کو مانا اور کسی کو نہیں مانا، بس یہ گمراہی ہے۔ مومن نے اللہ کو مانا، اللہ کے احکام کو مانا، اللہ کی عنایات کو مانا، اللہ کی ہدایت یافتگان کو مانا، بلکہ اللہ کی ہر شے کو مانا۔ خالی توحید والے اللہ کو تو مانتے ہیں، لیکن اللہ کے انعام یافتہ لوگوں کو نہیں مانتے، اس لیے تو وہ گمراہ ہو گئے۔ جو شخص اس لیے اپنی اصلاح کر رہا ہے کہ دنیا اس کی تعریف و عزت کرے، اس کی اصلاح نہیں ہوگی۔ اپنی نیکیوں کا صلہ دنیا سے مانگنے والا انسان نیک نہیں ہو سکتا۔ ریاکار اس عابد کو کہتے ہیں جو دنیا کو اپنی عبادت سے مرعوب کرنا چاہتا ہے۔ اب کسی نبی نے دنیا میں نہیں آنا، لہذا دین کی تبلیغ کی عظیم ذمہ داری ہم سب پر ہے۔ اپنی اصلاح کے بعد یہی امت دنیا کی اصلاح کرے۔ پرانے بادشاہ ہاتھی کی سواری سے جلال شاہی کا اظہار کرتے تھے، آج ہمارے بچے چڑیا گھروں میں ہاتھی کی سواری سے دل بہلاتے ہیں۔ جو شخص سب کی بھلائی مانگتا ہے، اللہ اس کا بھلا کرتا ہے۔ جن لوگوں نے مہمانوں کے لیے لنگر خانے کھول دیے، کبھی محتاج نہیں ہوئے۔ عافیت اس بات میں نہیں کہ ہم معلوم کریں کہ کشتی میں سوراخ کون کر رہا ہے، عافیت اس بات میں ہے کہ کشتی کنارے لگے۔ غیر یقینی حالات پر تقریریں کرنے والے کتنے یقین سے اپنے مکانوں کی تعمیر میں مصروف ہیں۔ ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے؟ آپ غصہ بھی کرتے ہو، لالچ بھی کرتے ہو، نفرتیں بھی کرتے ہو، مال جمع کرتے ہو، اس کو گنتی بھی کرتے ہو، دنیا کی آرزو کے پیچھے بھاگے دوڑے پھرتے ہو، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نام بھی لیتے ہو۔ یہ سب اتنا مکینیکل نہیں ہے، یعنی یہ محبت مشین کی طرح نہیں۔ آپ کا دل کہے اور آپ کی روح کہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو یہ درود شریف پڑھا جائے، غور سے پڑھا جائے، آنسوؤں سے پڑھا جائے۔ غم عنایت ازلی ہے، حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، یہ بڑے لوگوں کو ملا کرتا ہے۔ غم ولی بنانے والا ایمرجنسی کمیشن ہے۔ غم کے اندر جو سمٹ گیا اور اطاعت میں چلا گیا، وہ فوری طور پر اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ غم میں پریشان نہ ہونا، غم میں گھبرانا نہیں، بلکہ غم کو پہچانو، غم کو محسوس کرو۔ غم تقرب الہی ہے، یعنی غم اللہ کے قرب کا اعلیٰ مقام ہے۔